پاس اس کا جو یار تھا نا، اسے برداشت نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ کر فقیر کو زور سے تھپڑ مارتا، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے جو تھپڑ ہے وہ پڑوا دیتا۔ فقیر نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ فقیر نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانے لگا۔ ایک بغداد کے بازار میں، بغداد شہر میں، ایک جو حلوائی ہے، یہ مٹھائی والا، یہ اپنی صبح صبح دکان سجا رہا تھا، تیاری کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس کی دکان کے پاس سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے۔ فقیر اس حلوائی کے پاس رکتا ہے، مٹھائی والے کی دکان سے، تو وہ جو حلوائی ہے وہ فقیر کو گرم گرم دودھ پلاتا ہے، اور وہ فقیر اس حلوائی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے۔ تو فقیر جب بازار سے گزر رہا ہے تو بازار میں ایک مقام پر ایک فاحشہ عورت اور اس کا یار دونوں سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر جو موسم تھا اس کو انجوائے کر رہے تھے۔ فقیر جب گزر رہا تھا تو چونکہ ہلکی ہلکی بارش تھی، فقیر کے کپڑے بھی اس طرح کے تھے، پھر اس کا چلنے کا انداز بھی اس طرح کا تھا کہ چلتے چلتے اس کے پاؤں سے ایک جو کیچڑ کا چھینٹا ہے وہ اڑا ہے اور اس فاحشہ عورت کے لباس کے اوپر جا کے گرا ہے۔ فاحشہ عورت، وہ بدکار عورت، سیخ پا ہوتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، تو پاس اس کا جو یار تھا نا، اسے برداشت نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ کر فقیر کو زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ فقیر وہاں سے چلتا ہے اور چلنے سے پہلے کیا کرتا ہے، اپنا دھیان، اپنا چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مالک، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے جو تھپڑ ہے وہ پڑوا دیتا ہے۔ بس اتنا فقیر نے اوپر ایسے چہرہ اٹھا کے ایسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو وہاں سے چل پڑا۔ جب تھوڑا سا فقیر آگے گیا، ابھی وہ بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچا کہ وہ جو بدکار عورت تھی وہ چھت کے اوپر جب چلنے لگی، اس کا پاؤں پھسلا، نیچے گری ہے، اور اسی وقت وہ فاحشہ عورت مر جاتی، فوت ہو جاتی ہے۔ اس کا جو یار ہے بڑا حیران ہے کہ وہ جو فقیر کو میں نے تھپڑ مارا، اس نے لگتا اسے بد دعا دی ہے۔ لوگوں سے کہتا ہے، لوگ باگے باگے دیکھتے ہیں، فقیر کو پکڑ کے لے آتے ہیں، فقیر تو نے اچھا نہیں کیا، فقیر تو بنا پھرتا لیکن تیرے پاس اتنا حوصلہ بھی نہیں، ایک تھپڑ پڑا اس کو بد دعا دے دی۔ فقیر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی۔ لوگوں نے کہا نہیں، تو نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کچھ کہا تھا۔ اس نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب لوگوں نے اصرار کیا نا کہ کچھ ایسا ہے، اب فقیر نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ فقیر نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ جب اس کا جو یار تھا نا اس عورت کا، جب میری وجہ سے اس کے اوپر چھینٹا پڑا، اس کے یار سے برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو میرے یار نے بھی برداشت نہیں کیا کہ میرے یار کو، میرے فقیر کو، میرے دوست کو کوئی مارے، وہ اس سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ تو دوستان محترم، جو اللہ کے بندے ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ کسی کا برا نہیں سوچتے، لیکن جو اللہ رب العزت ہے، جو اپنے بندوں سے، وہ بندے جو ظاہری طور پر فقیر نظر آتے ہیں، جن کے چہرے اٹے ہوئے نظر آتے ہیں، غبار آلود چہرے نظر آتے ہیں،
لیکن وہ اللہ کے کتنے محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو مارے تو اللہ رب العزت کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بندے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ وہ جو فقر والا راستہ ہے، نام کے فقیر نہیں بلکہ کام کے فقیر، عملی طور پر یہ جو فقر کا راستہ ہے ہم اس کو اختیار کریں، اسی میں ہمارے لیے بلائی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ الفقر فخری، جو فقر ہے وہ میرا فخر ہے، اور وہ فقر ہو جو سنت رسول کے تابع ہو، جو آقا کریم علیہ السلام کی پیروی میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو در رسول کا پکا اور سچا فقیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔